السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورہ نساء کی روشنی میں 4 پیغامات آپ تمام کی خدمت میں۔ قرآن مجید کی یہ عظیم صورت ہے سورۃ النساء، جو مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدنی صورتوں میں بہت سے احکام بیان کیے۔ سورہ نساء آپ تمام جانتے ہیں کہ النساء خواتین اور عورتوں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ عورتیں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ نے عورت کا مقام اونچا کیا، اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو سربلندی عطا کی، عورت کو معاشرے کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔ کسی معاشرے کے بننے یا بگڑنے، سنورنے یا غلط راستے پہ جانے میں خواتین عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے میری ماؤں اور بہنوں، معزز خواتین، اس پیغام کو غور سے سنیے گا۔ اسلام نے آپ کو عزت دی، اسلام نے 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی اور سامان عورت کو قرار دیا۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ جو نیک عورت ہوتی ہے، دیندار عورت ہوتی ہے، وہ اس کائنات کی سب سے بہترین پونجی ہے اور سب سے بہترین خزانہ ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے عورت پہ کہ آپ اپنے مقام کو سب سے پہلے پہچانیے۔ جو عورت اپنے مقام کو پہچانتی ہے وہ گھر والوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ آپ گھر کی سبحان اللہ وہ چراغ ہیں کہ جس سے پورا گھر، پورا خاندان اور پورا محلہ منور ہوتا ہے۔ عورت اگر دیندار ہے، باحیا ہے، پابند شریعت ہے، تو سبحان اللہ آپ اس گھر کے نظام پر غور کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم گھر کا ہر حصہ اس گھر والوں کے حق میں نعمت اور سکون ثابت ہوگا، کیونکہ گھر کی عورت دیندار ہے، اور جو عورت دیندار ہے وہ گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے عورت سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچانے۔ آپ کا جو مقام ہے وہ اللہ نے بہت اونچا کیا، اور قرآن مجید میں آپ کے مقام کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے جو بارہا آپ نے سنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کے نام پر کوئی سورت نازل نہ فرمائی۔ سورۃ الرجال کہیں نہیں پائیں گے آپ، سورۃ النساء یہ اللہ نے واضح کیا۔ پراپرٹی سے عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، گویا کہ معاشرے میں عورت کو باعث منحوس سمجھتے تھے۔ اسلام آنے سے قبل اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی نا، اللہ اکبر، اسے گھر کا ایک شمع، ایک چراغ قرار دیا، باعث برکت قرار دیا۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ بیٹیاں۔
جو اپنے ساتھ سبحان اللہ بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں لے کر آتی ہیں۔ تو معزز خواتین، آپ کی اصل زینت دینداری سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کی اصل خوبصورتی پردے میں رہنے سے ہوتی ہے۔ جو عورت باحیا ہے وہ سبحان اللہ دیندار بھی ہے اور اللہ کے احکام اور شریعت کی تعلیمات کی پابند بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم مرد حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں آپ دیندار اور نیکوکار نظر آتے ہیں، گھر کی خواتین پر بھی توجہ دیجیے گا۔ آپ اگر توجہ دیں تو گھر کا ماحول بن سکتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول بن جائے نا، واللہ ہماری یہ جو نسل ہے، ہمارا یہ جو خاندان ہے، ہر خاندان اور ہر نسل میں آپ کو دینداری کا رنگ ہی نظر آئے گا۔ تو اسی لیے دوستو کہ ہم اپنی عورتوں پر اور خواتین پر خصوصی توجہ دیں۔ دوسرا پیغام غور سے سنیے۔ جب اللہ نے عورت کو اتنا مقام دیا تو یہاں پر مرد حضرات اور خواتین کے جو ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر شوہر اور بیوی کے جو ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں بہترین نسخہ اللہ نے بیان کیا۔ 4 نسخے بیان کیے۔ اگر شوہر اور بیوی چاہتے ہیں ان کے درمیان تعلقات بہتر رہیں، محبت والی، ایمان والی، سکون والی، نعمتوں والی زندگی شوہر اور بیوی کو میسر ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ نے اس آیت میں 4 سلوشن، اور اس کے بعد وہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں 4 سلوشن اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اور وہ 4 سلوشن ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عورتوں پہ نگران ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو فضیلت دی عورتوں پر، کیونکہ وہ ان کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کے نگران ہوتے ہیں۔ تو مرد حضرات کی ذمہ داری کیا؟ وہ اپنی عورتوں پہ خرچ کریں، وہ اپنی عورتوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اس معاملے میں بعض مرد حضرات بڑے کمزور نظر آتے ہیں، زیادہ بخالت اپنی بیوی بچوں میں جو ہے کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے دی ہے نا نعمت، اس کا اظہار کیجئے، فخر نہ ہو آپ کا مقصد، تکبر آپ کا مقصد نہ ہو، بیوی بچوں کو سکون سے رکھنا یہ آپ کا مقصد ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمت آپ پہ ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائیے، اور محلے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کیجیے۔ اور بعض اللہ کے بندے بڑے ظالم نظر آتے، بیوی کے ایک جذبے کی بھی لاج رکھتے نہیں دوستو، کنجوس نہ بنے اپنی بیویوں کے سلسلے میں، ان پہ آپ جو ہے خوب خرچ کیجئے۔ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد حضرات اپنی خواتین پر، بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کی وجہ سے اللہ نے مرد حضرات کا مقام اونچا کیا۔ تو لہذا بیوی کے بھی کچھ جائز جذبات ہوتے ہیں، آپ انہیں باہر لے کے جائیں، باہر لے جانا غلط نہیں ہے دوستو۔ اور یہاں پر ہم پوری صراحت کے ساتھ عورتوں سے، خاص کر ہماری ماؤں سے ہم گزارش کریں گے، کبھی بیٹا اپنی بیوی کو باہر لے جانا چاہے، ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بدل گیا، بیوی کا غلام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کا جو حق شوہر پہ لازم کیا، اس کا ایک اظہار ہے یہ، باہر لے جائیں، محبت کا اظہار، باہر کے ماحول میں کچھ کھلا پلا کے اس کی دل جوئی کر کے، تاکہ دونوں کے درمیان محبت میں پائیداری آئے۔ تو یہاں پر ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہاں پر مائیں سمجھتی نہیں اپنے بچوں کو، اور سمجھتی ہیں کہ اگر اس نے بیوی کو باہر اگر تفریح پر اگر کچھ پروگرام پہ باہر لے جائے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہو جائے گا۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچے پہ یقین نہیں ہے؟ تو کچھ آزادی کا ماحول بھی فراہم کرنا چاہیے۔
کسے لے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کو نہ لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے مبارک رشتہ رکھا ہے, یہ جائز رشتہ ہے, تو لہٰذا یہاں پر ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے اور بہو کا سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں, اللہ کے وہ بندے جو صرف اپنی بیوی پہ توجہ دیتے اور ماں کو کلی طور پر نظر انداز کر دیتے اور ماں کی نعوذ باللہ بیوی کے سامنے بے عزتی کرتے, ایسے بچوں کو اور ایسے حضرات کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ماں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ہمارا کچھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے دوستو, ہم بیوی کے دل کو بھی جیتنے میں کامیاب ہوں اور ماں کے دل کو بھی ہم جو ہے موہ لینے میں کامیاب ہونا چاہیے. تو ایک بات اب یہاں پر ہوتا یہ ہے, اس دیواجی زندگی میں کبھی عورت جو نیک پرہیزگار دیندار ہوتی ہے وہ تو سبحان اللہ گھر کی بہت بڑی نعمت ہے وہ, لیکن کبھی کبھار بیوی سے نافرمانی ہوتی, شوہر کہتے بیوی انجام نہیں دیتی. تو شریعت نے 4 سلوشن پیش کیا, غور سے سنیے مرد حضرات. سب سے پہلا سلوشن یہ بیان کیا, اگر عورت نافرمان ہے, بے دین ہے, سب سے پہلے نصیحت کیجیے آپ. فَعِظُوهُنَّ. اللہ اکبر, کتنی پیاری تعلیم ہے. دیکھو, نصیحت کرو آپ, انہیں سمجھاؤ آپ کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے, آپ اسے سمجھائیے آپ اچھے انداز سے. اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ. اے اللہ کے بندو, عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو, یہ اللہ کی امانت ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. سمجھاؤ آپ, شاید آپ کی یہ درد مندی آپ کی بیوی کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور وہ نافرمانی سے باز آ جائے. لیکن ایسی ہیں آپ کی نصیحت بھی بے اثر, آپ کی نصیحت بھی جو ہے کارگر نہیں. تو دوسرا جو سلوشن اللہ نے بیان کیا, انہیں بستروں سے الگ کر دو, ان کے ساتھ مت سو, ان کے بستر کو الگ کر دو. یہ دوسری تنبیہ ہے. شاید بستروں کو الگ کرنے سے بیوی سنبھل جائے, عورت سدھر جائے اور آپ کو وہ پہچان لے اور آپ کی وہ قدر کر لے. اگر یہ مسئلہ بھی جو ہے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو تیسرا جو سلوشن بیان کیا, ایسی ہلکی مار ماریں جس میں کوئی زخم نہ ہو اور جس میں کوئی چوٹ نہ ہو, بالکل ہلکی سی مار. اللہ کے ان بندوں سے ہم کہیں گے اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں آپ. بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے نعوذ باللہ عجیب جو ہے معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو فوری طور پر ہاتھ سے جو ہے وہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے. نہیں دوستو, اس سے معاملہ بنے گا نہیں, اس سے معاملہ بگڑے گا. معاملات کو, مسائل کو سلجھانے کی کوشش کیجئے, اسے الجھانے کی کوشش مت کیجئے. اور یہ مار یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اللہ نے جو مار کی بات کہی نا تیسرے درجے میں, وہ بھی ہلکی مار, شاید کہ آپ کی ہلکی سی مار اس کے لیے جو ہے تنبیہ کا سبب بن جائے. ارے میرے شوہر تو ایسے کبھی ہاتھ اٹھاتے نہیں, آج انہوں نے مجھ پہ ہاتھ رکھا, مطلب یہ کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. تو ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہتے, یہ ہاتھ بے اثر رہتے, کبھی فائدہ نہیں ہوتا اس سے, ہمیشہ انبن رہتی دونوں کے درمیان. اس سے بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے, آئے دن مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ غور سے سنیے گا, یہ جو چوتھا سلوشن بہت اہم ہے. اللہ نے کہا دونوں کے درمیان جدائی اور فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, تو شوہر کے خاندان والے جمع ہوں اور بیوی کے خاندان اور جو بزرگ حضرات ہیں, تجربے کار ہیں, وہ لوگ جمع ہوں اور دونوں کو جوڑنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بہت اہم ہے دوستو, اس سے مسئلہ ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور دونوں جب جمع ہو گئے نا خاندان والے, مقصد کیا ہونا چاہیے, ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, مقصد اصلاح ہو. اور بعض اللہ کے بندے آتے اور مرچ مسالہ لگانے کے لیے اور ذرا بھڑکاوا دینے کے لیے, نہیں, ہرگز نہیں. ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جو سنجیدہ ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو جوڑنا چاہتے ہیں, ملا کر رکھنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے اور دو خاندان کے لوگ جمع ہوں اور یہ اس دیواجی زندگی کے پرابلمز کو ختم کریں. تو دوستو یہ وہ معاملہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا. اگر اس طرح مرحلہ وار, ترتیب وار اگر ان معاملات کو ذہن میں رکھیں نا اور عملی زندگی میں لائیں, واللہ اس دیواجی زندگی کے بہت سارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. تیسری بات غور سے سنیے,
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں مہر کا مسئلہ ذکر کیا، اور مہر کے مسئلے میں ہمارے بعض نوجوان بڑے کمزور، لینے کی بات آتی تو دل کھول کے لیتے، جب دینے کی بات آتی تو ہمارے دل سکڑ جاتے، ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے۔ نہیں دوستو، شادی جو ہے نا یہ دینے کا ہے، مرد حضرات کے لیے، لینے کا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بس فارمولا بدل دیا کہ شادی اصل کہ لڑکا دے، لینے کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر، اور لڑکی کا مطلب لے۔ الحمدللہ یہ مہر اس کا اپنا حق ہے، اسے لینا چاہیے، اور ہم نے اس فارمولے کو بدل دیا کہ ہمیشہ لڑکے ایسے کھلے رکھتے ہیں، دیجیے دیجیے دیجیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاشرے کے فقراء ہیں، یہ معاشرے کے فقیر ہیں جو سسرال سے ہاتھ دراز کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسے بندوں کو۔ ہم لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بننا چاہیے دوستو۔ اگر ہم نے شریعت کی تعلیم پہ عمل کیا نا، واللہ کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھی ہیں، لیکن معاشی مسائل، مالی مسائل کی وجہ سے وہ ازدواجی زندگی میں قدم نہیں رکھ پا رہی ہیں۔ اتنا پیچیدہ بنا دیا ہم نے شادی کے مسئلے کو۔ انشاءاللہ جو ہے کسی تاخرات ہم اس حوالے سے پورے کھل کر تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ ہمارے اپنی شادی کے جو بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ شادی کا مسئلہ بہت آسان ہے، ہم نے اپنے غلط رسوم و رواج سے اس مسئلے کو بہت پیچیدہ اور نازک بنا دیا۔ تو مہر کا مسئلہ ہے، سب سے آخر میں دیکھتے ہیں مولانا جو بچے گا نا وہ ہم دیں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، پہلے سے شادی کا جب ارادہ رکھتے ہیں نا، مہر کے بارے میں سوچیے کیا دیں گے آپ۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ پہاڑ جو ہے برابر بھی اگر آپ سونا دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کے ہونے والی جو ہے محترمہ کو، لیکن اپنی جو بساط ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ مہر دیجئے گا۔ آپ یہ حق ہے، مہر واجب ہے۔ جہاں ولی کے بغیر نکاح کا تصور نہیں، دو گواہوں کے بغیر نکاح کا تصور نہیں، تو اسی طرح سے مہر کے بغیر نکاح کا تصور نہیں۔ ہاں مہر میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ مہر معجل اور مہر مؤجل کہ جیسے ہی عقد نکاح ہو رہا ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تو اسی موقع پر آپ مہر دے دیجئے، یہ مہر معجل ہے عین کے ساتھ، اور شریعت نے رخصت دی۔ ہو سکتا ہے نکاح کرنے والے بہت زیادہ مفلس ہوں، غریب ہو، وہ بندہ کچھ دے نہیں سکتا، وہ مہلت مانگ لے، میں شادی کے 1 2 3 ماہ کے بعد جیسی سہولت ہو میں فراہم کر دوں گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس، وہ جو مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی نظر ہٹا لی، آپ نے رغبت کا اظہار نہ کیا، تو ایک اور صحابی وہاں کھڑے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مہر لے کر آئیے، اور جا کے گھر میں تلاش کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، گھر میں جا کے دیکھو اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہو نا، وہ انگوٹھی لے کر آؤ، یہ مہر میں ہم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو آخر میں مسئلہ کیسے حل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں نا، تو ان صورتوں کی تعلیم کو میں بطور مہر کے جو ہے دے رہا ہوں، تمہیں شادی کے بعد انہیں سکھا دینا، شادی سے پہلے نہیں۔ شادی سے پہلے تو گفتگو کرنا بھی حرام، زنا ہے، تو شادی کے بعد تم انہیں جو سکھا دینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مہر کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مہر معجل کی دلیل ہے، لیکن ادا کرنا چاہیے۔ آپ خوب کھلاتے ہوں گے شادی کے بعد اور زیورات لے کے دیتے ہوں گے، لیکن مہر کی نیت سے جو اس وقت طے پایا، جو آپ نے جتنے گرام سونا یا جتنا کیش آپ نے کہا وہ دینا چاہیے۔ دوستو آپ نے کہا مولانا میں نے بہت دیا ہے، نہیں، مہر کی نیت سے باقاعدہ شادی کے بعد اگر وہ مہر معجل ہو ادا کرنا لازم ہے۔ ہمارے بعض جو ہے معاشرے میں اللہ رحم فرمائے ایسا عجیب حال ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے، 40 سال ساتھ رہے، 50 سال ساتھ رہے، مہر ادا نہیں کیا، شاید انتقال ہو جائے تو اس کے بعد وہاں پر سرہانے پر وہ عورت بیٹھی رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، اور بیچاری کیا کرے گی؟ نہیں مجھے مہر چاہیے بولے گی کیا؟ اس موقع پر جو نازک گھڑی میں ہاں میں نے مہر کو معاف کر دیا۔ ایسے مہر معاف مت کروائیے گا،
تو یہ مرد حضرات کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عورت کا پورا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مہر دے دیا اور اگلے دن شادی کے بعد وہ مہر واپس لائیے، نہیں، وہ عورت کا پورا حق ہے، وہ جہاں چاہے اسے صرف کر سکتی ہے، جہاں چاہے اسے خرچ کر سکتی ہے۔ دوستو، اللہ سے ہماری دعا ہے، مزید اور بہت سارے احکامات ہیں جو سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہماری اپنی خواتین کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، دیندار بنائے، باحیا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں بھی جائیں معاشرے میں ایک انقلاب برپا کرنے والی ہوں، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام کا خاتمہ فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس دیواجی زندگی کے جو پرابلمز ہیں، اللہ ان پرابلمز کا خاتمہ فرمائے۔ سکون والی، نعمتوں والی، محبتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی کا مسئلہ جو آئے دن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس مسئلے کو آسان سے آسان بنائے، اور خاص کر ہماری وہ نوجوان لڑکیاں جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ چکی ہیں، جو نیک جوڑے کی منتظر ہیں، اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔